محترم و مکرم سامعین کرام، حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ جب سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک حق اور باطل کی لڑائی چلتی رہے گی۔ آج یہاں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا۔ ہم تو ہیں کمزور ایمان والے، ہم سے جو اعلیٰ ایمان کے لوگ تھے، بڑی شان والے لوگ تھے، ان پر حالات اس سے بھی زیادہ سخت آئے۔ آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، انبیاء کو قتل کیا گیا، ہمارے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، مارنے والوں نے پتھر بھی مارے، چہرہ لہو لہان کیا، کندھا لہو لہان کیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حالات تو پہلے بھی اس سے سخت رہے۔ مکہ کا زمانہ تھا، صحابہ اکرام پہ ظلم ہوتا، وہ ظلم آپ نے سنا ہوا ہے، تپتی ریت پہ لٹایا جانا، کسی کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈالنا، کسی کو دو جانوروں کے درمیان باندھ کر درمیان سے چیر دیا جانا، یہ حالات سارے مکہ کے لوگوں کے تھے۔ صحابہ سارے جمع ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابھی تم پر وہ زمانہ نہیں آیا، ابھی سے پریشان ہو گئے ہو، ابھی وہ زمانہ نہیں آیا جب آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا تھا، ابھی وہ زمانہ نہیں آیا جب لوہے کے کنگیاں ہوتی تھی ان کو گرم کر کے جسم چھلنی کر دیا جاتا تھا۔ بھی ہم نے تو ابھی تک ایک قطرہ خون کا نہیں بہایا۔ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم یہاں اس وقت مایوس ہو کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو ابھی تک ایک خون کا قطرہ نہیں بہایا۔ جنہوں نے خون کے قطرے بہائے، جنہوں نے جانیں دی، ان کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ابھی تم پر وہ زمانہ نہیں آیا جب آرے کے ساتھ دو حصے کر دیے جاتے تھے۔ اس لیے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو ہمت دی، مسلمانوں کو حوصلہ دیا، اور آج اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے، دشمن تو چاہتا یہ ہے مسلمانوں کو بے حوصلہ کر دے۔ حوصلہ رکھنا ہے۔ پہلی بات، ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے، جب موقع ملے گا انشاءاللہ بہائیں گے، اگر نہیں تو کم از کم وہ کام ہم نے ضرور کرنے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کیے تھے یہودیوں کے خلاف۔ جس طرح کہ پچھلے جمعے میں ایک کام میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہودیوں کی سازش تھی مسلمانوں کو سود کھلانا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی مدینہ کو، اپنی ریاست کو سود سے پاک کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا دوسرا بڑا کام جو تھا وہ مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی کروانا تھا۔ یہودی بڑے ظالم لوگ تھے، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے تھے اور مدینے پر راج کرتے تھے۔ ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک یہودی تھا، بڑا شخص، جس کا نام تھا حشاش بن قیس، یہودی تھا۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا مدینہ میں مسلمان اوس اور خزرج دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اچھا ماحول ہے، خوشگوار ماحول ہے، آپس میں پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے رہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی حاسد قوم یہودی ہے، ان کو ہمارا یہ مل بیٹھنا کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا، کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا۔
یہودیوں کے اندر سب سے زیادہ حسد پایا جاتا ہے، حسد خور یہ بندے ہیں۔ اب اس بوڑھے یہودی سے برداشت نہیں ہوا، مسلمان آپس میں پیار محبت سے بیٹھے ہوئے، وہ وہاں سے گیا، اس نے ایک نوجوان کو تیار کیا اور نوجوان سے کہا کہ تم نے جانا ہے، وہ مسلمانوں کا گروہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جانا ہے اور جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ کرنا ہے۔ اوس اور خزرج میں اسلام سے پہلے مدینہ کے اندر جب یثرب تھا، جنگ بعاث ایک ہوتی تھی، اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، اور یہ جنگ تاریخ میں ملتا ہے 100 سال سے بھی زیادہ رہی ہے۔ فلاں نے فلاں کے دادے کو مارا، فلاں نے فلاں کے پردادے کو مارا، اس طرح یہ جنگ بڑی دیر جاری ہے اور بڑی بڑی خون ریزی ہوتی تھی اس جنگ میں۔ اب وہ نوجوان گیا، اس نے کہا تم دونوں کٹھے بیٹھے ہو، تیرے دادے کو اس نے مارا تھا، تیرے دادے کو اس کے دادے نے مارا تھا، تیرے باپ کو فلاں نے قتل کیا، آج دونوں کٹھے بیٹھے ہو۔ اب ان کے دماغوں میں بات ہے، اچھا تو نے میرے دادے کو مارا، تو نے میرے فلاں رشتہ دار کو مارا۔ اب آپس میں تو میں شروع ہو گئی، نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ آپس میں کہنے لگے آج بھی ہم وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آ جاؤ بھی میدان میں۔ حتیٰ کہ میدان کا تعین بھی ہو گیا، ہیرا نامی ایک جگہ تھی، وہ جگہ منتخب ہو گئی، سارے اکٹھے ہو جاؤ وہاں پہ، تیر لے آؤ، تلواریں لے آؤ، نیزے اٹھا لو، ہم نے جنگ بعاث دوبارہ سے لڑنی ہے، ہم نے انتقام لینا ہے۔ ایک بندہ اٹھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او انصار، او اوس اور خزرج کی جماعت، یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، اب تم خونی رشتے سے مضبوط رشتہ تمہارا قائم ہو چکا ہے جو کہ اسلام کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی، وہ دونوں آپس میں رونے لگے اور ایک دوسرے کے گلے ملے اور آپس میں بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ تو اس مثال سے آپ اندازہ لگائیں، یہودی کبھی نہیں چاہتا مسلمان اکٹھے ہو کر بیٹھے، یہ ہر وقت ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارہا مسلمانوں کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے، انما المؤمنون اخوہ، تم سارے بھائی 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 ہو، المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، سارے بھائی بھائی ہو۔ کجسد الواحدہ، تم سارے ایک جسم ایک جان کے مانند ہو۔ اور یہ صرف نصیحتیں نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا، بدر کے قیدی آئے، ان میں مصعب بن عمیر کا بھائی موجود تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا ذرا اس کو کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا پیسہ دے گی۔ اس نے گردن اٹھا کے دیکھا، مصعب کھڑا تھا، کہنے لگا تو میرا بھائی ہے، اور ماں جایا حقیقی بھائی، ہمارا خون کا رشتہ ہے، تو ایسے بول رہا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ ہمارے رشتے اب اسلام کے رشتے ہیں، کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے رشتہ دار میرے حوالے کرے، ابو بکر کے رشتہ دار ان کے حوالے کرے، یہ کافر جن جن کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیے جائیں، تاکہ ہم ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا کے ان کی گردنیں اڑا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارا رشتہ آپس میں مضبوط ہے۔ تو بہرحال محترم بھائیو، یہودی کبھی نہیں چاہتا ہم آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں، لیکن اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بلکہ میں تو سورہ نساء آج کل ہماری چل رہی ہے، ایک آیت پڑھی بڑا حیران ہوا۔ اللہ رب العزت نے
ایک سورہ نساء کی آیت ہے، اس کے اندر ہمارے بھائی چارے کو قائم بھی کیا اور ہمیں واضح پیغام دیا کہ جب بھی بھائی چارہ قائم کرنا ہے اسلام کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ ذاتی مفاد تمہارا بھائی چارے کی بنیاد نہ ہو۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں منافقین کا نقشہ کھینچا، لوگ میدان جہاد میں جاتے تھے، منافق گھر میں بیٹھے رہتے، منافق گھر میں بیٹھے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دیتا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، جب مسلمان مال غنیمت کے ساتھ واپس آتے، یہ مال غنیمت دے کر کہتے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم بھی میدان جہاد میں جاتے، آج ہمیں بھی مال غنیمت ملتا۔ یعنی منافقین کے ہاں دنیا کا مال کامیابی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ہمیں سمجھائی ہے، بڑی نکتے کی بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق صرف ذاتی مفاد، مالی مفاد تھا۔ آج میں اور تو دوستی یاری ہم قائم کرتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں، اگر ہمارے تعلق کی بنیاد صرف میرا ذاتی فائدہ ہے تو معذرت کے ساتھ قرآن کہتا ہے یہ تعلق قائم نہیں رہے گا، یہ نفاق پر مبنی تعلق ہے۔ ہاں ذاتی مفاد بھی ہمارا ہو، لیکن ہمارے تعلق کی بنیاد اسلام ہو، ایمان ہو، اسلام ہو، بھائی چارہ ہو، قرآن ہو۔ اگر آپ صرف ذاتی مفاد پہ تعلق قائم کریں گے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ منافقوں کا کام ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے۔ مومن ایک جسم کے مانند ہوتا ہے، ایک جان کے مانند ہوتا ہے، مفاد ہو نہ ہو مومن کا تعلق آپس میں قائم رہتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بڑی سمجھنے والی بات ہے، دھیان سے بات سمجھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا مدینے میں فلاں فلاں منافق ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے ساتھ اتحاد کو قائم رکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں ان منافقوں کی گردنوں کو اتار دوں۔ فرمایا نہیں، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے تعلق ایمان کی بنیاد پہ، لیکن اگر کوئی برا انسان بھی ہو، کلمہ اس نے پڑھا ہے، اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، اس کے ساتھ بھی اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے۔ کیوں؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اگر لڑنا شروع کر دیا تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا جاتی رہے گی، تمہارا روب جو دشمن پہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ آج 57 اسلامی ملک ہیں اور ان کی موجودگی میں یہودی مسجد اقصی میں پہنچ چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک اسرائیل جو اسلامی ملکوں کے گڑھ میں رہنے والا، 57 اسلامی ملک دنیا میں موجود ہیں، اور وہ مسجد اقصی میں پہنچ جائے، وجہ کیا ہے؟ ہمارا آپس میں اتفاق ہی کوئی نہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ہماری آپس کی لڑائی، اور یہودی کہاں تک پہنچ گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، ختم کر دو سارے اپنے سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات، محلے داری کے اختلافات، یہ سارے بعد میں ہیں، اسلام قبل ہے۔ جب اسلام کی بات ہو آپس میں سارے متفق ہو جاؤ۔ واللہ اللہ کی قسم آج کا یہودی متفق ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا یہودی ہے، یہودی کا خیال رکھے گا۔ دنیا کے ایک طرف فجی عیسائیوں کا ملک ہے اور دوسری طرف کینیڈا ہے،
دونوں کے درمیان پوری دنیا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ پوری دنیا کا عیسائی ایک ہے، پوری دنیا کا یہودی ایک ہے، اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں، اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپس میں گروپ بندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ 3 کاموں سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا اللہ راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، فرقہ بازی نہ کرنا، آپس میں جدا جدا نہ ہونا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ محترم بھائیوں، غزوہ حنین یاد نہیں ہے؟ غزوہ حنین میں 12,000 مسلمان تھے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، 12,000 مسلمان اور مد مقابل 4,000 کافر۔ کافر مسلمانوں کے دلوں میں بات آئی، آج تو ہماری تعداد بڑی زیادہ ہے، اور بدر میں ہم 313 تھے، ہم نے 1000 کو مار دیا، آج پہلی دفعہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم تو بس یوں گئے یوں آئے، 4,000 کو ہم منٹوں میں ختم کر آئیں گے۔ مسلمانوں نے اپنی قوت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی انفرادی طاقت پہ مان کیا۔ صرف ایک چھوٹا سا، یہ ان کا گناہ سمجھ لیں آپ، چھوٹی سی خطا سمجھ لیں، وہ میدان جہاد میں بھی گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، لیکن اللہ نے مدد اٹھا لی۔ ان کا اتفاق بھی تھا، اتحاد بھی تھا، صرف اپنی انفرادی قوت پہ انہوں نے مان کیا، اللہ نے وقتی طور پر حنین کی جنگ میں اپنی مدد اٹھا لی۔ پھر جب تیر پڑے، سمجھ آئی بات کی، اللہ کو پکارا، پھر اللہ نے مدد نازل کی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کی مدد اٹھی ہوئی ہے، ہمارے اندر اتفاق کوئی نہیں، اتحاد کوئی نہیں، ہم تو بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اور ہمارے ہاں لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سنایا کرو، نفرتیں نہ پھیلایا کرو۔ آپ ذرا معاشرے میں اور اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو خوشخبریاں سنانے والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نفرتیں دینے والے ہیں۔ ہر وقت نفرت ہی نفرت۔ ہمارے استاد ہیں عبدالغفار بدری حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بندہ جا رہا ہے، دوسرے بندے کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، اس نے کہا دکھتا نہیں ہے، اندھا ہے، گزرنے والا گزر گیا، وہ بڑا آدمی تھا، گزر گیا۔ جب واپس آیا دیکھا کسی نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اب پوچھا اس کو پکڑا کیوں ہوا ہے؟ حضرت جی آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہا اس نے مجھے ہے، میں چلا گیا، تو نے اس کو ایسے ہی پکڑا ہوا ہے۔ یہ جو تیسری پارٹی ہوتی ہے خام خواہ کے جھگڑے کروا رہی ہوتی، کہنے والے نے بات کہہ گئی، سننے والے نے سن لی، معاملہ ان کا ختم ہو گیا۔ ولا تنفروا، ہم تیسری جگہ گھس کے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ بشروا ولا تنفروا، نفرت والی باتیں نہ کیا کرو، مایوسی والی باتیں نہ کیا کرو۔ آج لوگ مایوسی والی باتیں کر کے لوگوں کو آپس کے اندر توڑ رہے ہیں۔ وہ دیکھو جی کیا ہو گیا، انڈیا نے پانی بند کر دیا، اب جنگ ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ وہ غزہ کے لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، وہ سوشل میڈیا پہ بڑی خبریں چلتی تھیں، دیکھو سارے یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، مصر کے اندر جا رہے ہیں، صحرائے سینا میں جا رہے ہیں۔ رات کو میں نے سنا وہ غزہ والوں نے کہا یہ سارا پروپیگنڈا ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم غزہ کے اندر موجود ہیں، یہ صرف اسرائیل کی سازش ہے لوگوں کو مایوس کرنے کی، لوگوں کو توڑنے کی، کہ اب وہ ہمت ہار چکے ہیں، اب وہ جا رہے ہیں، بس قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ موجود ہیں، ہم ختم نہیں ہوئے،
حالات خراب ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ عدی بن حاتم طائی کا ایک بیٹا تھا عدی، مسلمان ہونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ ابھی سردار کا بیٹا ہے عدی، عام بندہ نہیں ہے، ایک سردار کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ ایک عورت آئی، مظلوم عورت آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی کا ہاتھ چھوڑا، مظلوم عورت کی بات سننا شروع کر دی۔ اب وہ مظلوم عورت شکایت لے کر آئی ہے، اے اللہ کے رسول حالات بڑے خراب ہیں، امن و امان نہیں ہے، حالات خراب ہیں۔ عدی کہتے ہیں میں بھی سن رہا تھا، اس عورت نے شکایت لگائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی باتیں سنی، اس کو جواب دیا، پھر میرے پاس آئے۔ عدی فرماتے ہیں حالت کیا ہے کہ عورت یہ شکایت لگا رہی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اے عدی وَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اے عدی اگر تو زندہ رہا، اے عدی اگر تو زندہ رہا، مقام ہرا دیکھا ہے؟ آج نہیں دیکھا، سنا ہے۔ کہا عدی اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا ایک عورت مقام ہرا سے چلے گی، کعبۃ اللہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور لا تخاف احد الا اللہ، اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا، وہ قبیلہ طے کے گنڈے کہاں جائیں گے، وہ بدماش، وہ لٹیرے، وہ شہروں کو لوٹنے والے، وہ کہاں جائیں گے؟ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے اگر یہ باتیں کریں، مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی، لوگ کہتے ہیں اسرائیل کہاں جائے گا، امریکہ کہاں جائے گا، یورپ کہاں جائے گا، انڈیا کہاں جائے گا، یہ سارے بدماش گنڈے یہ کہاں جائیں گے؟ ہمارے ذہنوں میں یہی باتیں آتی ہیں۔ عدی کہتے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، وہ قبیلہ بنی طے کے گنڈے کہاں جائیں گے؟ میں سوچ ہی رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عدی وَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر تو زندہ رہا، لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ، تو دیکھے گا کسریٰ کے خزانے مدینے کی گلیوں میں آئیں گے۔ عدی کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول کسریٰ ایران کا بادشاہ؟ کہا ہاں کسریٰ ایران کا بادشاہ، اس کے خزانے مدینے کی گلیوں میں آئیں گے۔ حالت کیا ہے مسلمانوں کی کہ نبی کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں، کسریٰ کے خزانے مدینے کی گلیوں میں آئیں گے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ نفرت دے رہے ہیں، حوصلے توڑ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھانے کی روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ احزاب کا موقع تھا، پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کندال ماری، فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے کیسو کسریٰ کے خزانے تم پر کھول دیے۔ یہ منافقین کا جملہ تھا، پیڑ پہ پتھر ہیں اور باتیں کیسو کسریٰ کے خزانوں کی۔ پہلے پتھر تو ہٹا لو۔ یہ نا امیدی والی، مایوسی والی، لڑانے والی، بے ہمت ہونے والی باتیں اس دور کا منافق کرتا تھا۔ گھروں میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اور آپ نے فرمایا عدی اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھے گا کسریٰ کے خزانے، کسریٰ ایران، اس کے خزانے مدینے کی گلیوں میں آئیں گے۔ کہتے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اے عدی اگر اللہ نے تجھے زندگی اور دی تو دیکھے گا مدینے کی گلیاں ہوں گی، لوگوں کے ہاتھوں میں سونا ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں میں چاندی ہوگا، لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے وہ عورت دیکھی جو حرا سے چلی، مکہ آئی، بیت اللہ کا طواف کیا، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ میں جنگ قادسیہ میں ان مجاہدین میں خود شامل تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنہوں نے ایران کو فتح کیا، وہ خزانے اٹھا کے لانے والوں میں میں خود شامل تھا۔
اور آگے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو یہ حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تیسری بات میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اگر تم زندہ رہے تم دیکھو گے مدینے کی گلیاں ہوں گی، لوگوں کے ہاتھوں میں سونا ہوگا، چاندی ہوگا، لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نفرتیں نہیں پھیلاتے، اللہ کی ذات میں امید رکھتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا دل صاف ہو، جس کا دل صاف ہو اور وہ 3 کام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خیانت نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کینہ نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نفرت کو نکال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون سے 3 کام ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہر وقت اچھی بات کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کینہ نکال دیتا ہے، نفرت والی باتیں وہ بندہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نفرت کو اس کے دل سے نکال دیتے ہیں جو بندہ ہر وقت خیر کی بات کرتا رہتا ہے۔ فرمایا جو اپنے حکمران اپنے سرداروں کی خیر خواہی کرتا ہے، وڈیروں کی خیر خواہی کرتا ہے، اللہ اس کا دل بھی نفرت سے پاک کر دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ فرمایا جو ہر وقت اتفاق اور اتحاد کی بات کرے اللہ اس کے دل سے کینے کو نفرت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم سیاسی بعد میں ہیں، ہم قومی بعد میں ہیں، ہم صوبائی بعد میں ہیں، ہم خاندان بعد میں ہیں، سارا کچھ بعد میں ہے، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے نہ صرف ہمیں اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا ہے بلکہ اللہ نے راستہ بھی بیان کیا ہے، اگر اللہ کی رسی کو پکڑو گے تو ہی تم اکٹھے ہو سکتے ہو۔ اگر قومیت کا نعرہ لگایا بہت سارے فرقے بن جائیں گے، اگر صوبائیت کا نعرہ لگایا بہت سارے فرقے بن جائیں گے، کوئی پنجابی ہو جائے گا، کوئی سندھی ہو جائے گا، بلوچی ہو جائے گا، پٹھان ہو جائے گا۔ اگر مذہبی فرقوں کا نعرہ لگاؤ گے پھر بھی تمہارے گروہ زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے مذہبی گروہ کا نعرہ نہیں لگانا، قومیت کا نعرہ نہیں لگانا، صوبائیت کا نعرہ نہیں لگانا، نعرہ لگانا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑ لینا ہے، سارے ایک ہو جاؤ گے، سارے ہی ایک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ، تمہارا رب ایک ہے، ایک ہو جاؤ۔ محترم بھائیو، اتفاق اور اتحاد اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، آپ اندازہ لگائیں اسلام میں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میں یہاں جھوٹ کے نقصان بیان کرنا شروع کر دوں پورا ایک جمعہ درکار ہے۔ جھوٹ بہت بڑا جرم ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اتفاق اور اتحاد چاہتا ہے آپس میں صلح کروانے کے لیے بندہ جھوٹ تک بول سکتا ہے، اتنا بڑا جرم، لیکن فرمایا اگر صلح کروانی ہو، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرنی ہو، بندہ جھوٹ تک بول سکتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ وقت ہر ایک کو اپنے اپنی سر درد لے کر بیٹھنے کا نہیں ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مذہب ہے، میرا یہ فرقہ ہے، میری یہ جماعت ہے، میری یہ سیاسی جماعت ہے، میری یہ مذہبی جماعت ہے۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف ہمارے فلسطین میں حالات خراب ہیں، اگر ہم آپس میں لڑتے رہے، لوگ ابھی تک وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کی سیاسی پارٹی ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کی فوج ہے، بھئی فوج میں جو بندے وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو پاکستانی ہیں۔ اس وقت آپس کی لڑائیاں بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اگر ہم کھڑے نہ ہوئے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر ہم نے آپس میں لڑتے رہے اور دشمن کا مقابلہ نہ کیا، یہ قرآن کی بات کرنے لگا ہوں، آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، یہ مت سمجھنا بات صرف مسجد اقصی تک رہے گی، اگر آپس میں لڑتے رہے تمہاری مسجد نہیں بچے گی، یہ رب کا قرآن ہے، میری بات نہیں ہے۔ تمہاری مساجد بھی گرائی جائیں گی، نہ عیسائیوں کے گرجے رہیں گے، کوئی بھی عبادت گاہ سالم نہیں رہے گی اگر تم آپس میں لڑتے رہے۔ ہاں
اگر آپس میں اتحاد کر لو، اتفاق کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں امن، امان، پیار، محبت، اتحاد اور اتفاق سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔